السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کی قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی ایپیسوڈ 15۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر لیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بہت افسوس ہوا سن کر، برہان تعصب سے بولا۔ اسی بات کا دکھ ہے کہ مہر مجھے بھی نہ مل سکی اور بھائی کو بھی دکھ سے دوچار کیا۔ شاہبیز کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ تم ایسا مت سوچو شاہبیز، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ برہان اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ شاہبیز تعجب سے برہان کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ برہان اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولا۔ کچھ نہیں، مجھے اینی سے ملنے جانا تھا۔ شاہبیز اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا۔ برہان خاموشی سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ اینی ریسٹورنٹ میں بیٹھی شاہبیز کی منتظر تھی۔ شاہبیز کو دیکھ کر چہرہ کھل اٹھا۔ شاہبیز بیزار سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اینی بغور اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی۔ اینی، آج میں تمہیں جو کہوں گا اس کے بعد مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی، سو تم خاموشی سے میری بات سمجھ لینا۔ شاہبیز اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اینی کو خطرہ لاحق ہوا۔ خدشات سر اٹھانے لگے۔ کیا؟ اینی آہستہ سے بولی۔ میں بریک اپ کر رہا ہوں۔ بہت وقت سے تمہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن مناسب موقع نہیں ملا، اس لیے یہ مت سوچنا کہ میں نے جلد بازی میں یہ فیصلہ لیا ہے۔ شاہبیز نے گویا دھماکہ کیا۔ اینی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، اس لیے وقت رہتے الگ ہو جائیں تو بہتر ہے۔ بھول جاؤ مجھے، یہی مناسب ہے۔ شاہبیز ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا کہ بھول جاؤں؟ شاہبیز، مذاق ہے کیا یہ سب؟ مجھے کون قبول کرے گا بتاؤ؟ اینی آنسو بہاتی پھٹ پڑی۔ یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ جس لڑکی کو اپنی عزت کا خیال نہیں، اسے میں اپنی عزت کیسے بنا لوں؟ شاہبیز حقارت سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اینی صدمے سے بولی۔ جو لڑکی شادی سے پہلے نہ جانے کتنی راتیں میرے ساتھ گزار چکی ہے تو وہ لڑکی نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ ایسا کرتی ہوگی، اور آج تمہیں خیال آ رہا ہے کہ مجھے کون قبول کرے گا؟ کل کیوں نہیں آیا؟ شاہبیز اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ شاہبیز، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ۔ اینی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا۔ محبت ایسی نہیں ہوتی، محبت میں یہ سب نہیں ہوتا، سمجھی؟ کہاں لکھا ہے کہ محبت میں یہ سب جائز ہے؟ اور تم لڑکی ہو کر ایسی سوچ کی حامل ہو؟ واہ، پاگل سمجھ رکھا ہے نا مجھے جو تم جیسی سے شادی کروں گا؟ شاہبیز اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا بولا۔ اینی آنسو بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شاہبیز نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شاہبیز، اینی اس کے پیچھے لپکی۔ میم بل، ویٹر اس کے سامنے آ کر بولا۔ اینی مایوسی سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ حرم گھبراتی ہوئی سینے چڑھنے لگی۔ حرائمہ لاؤنج میں ہی نظر آ گئی۔ آج لیٹ نہیں ہو گئی؟ حرائمہ نے معمول کے مطابق پوچھا۔ بھائی نہیں آئے؟ حرم اس کا سوال نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ نہیں، آج تو نہیں آئے۔ حرائمہ صوفے پر کپڑا مارتی ہوئی بولی۔ حرم نے سکھ کا سانس لیا۔ کھانے میں کیا بنا ہے؟ حرم صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ گوشت بنا ہے آج، تمہاری پسند کا۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ میں چینج کر لوں پھر کھانا کھاتی ہوں۔ حرم کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، تب تک میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ میں سوچ رہی ہوں حرم اور شاہبیز دونوں کی شادی کر دوں۔ زوفیشہ بیگم ماریہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہی بار کر کے دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ماریہ مسکراتی ہوئی بولی۔ حرم کا تو رشتہ طے کر دیا ہے، اب شاہبیز کے لیے دیکھتی ہوں، وہ سوچتی ہوئی بولی۔ شاہبیز کا سعدیہ سے کر دیں؟ ماریہ نے اپنی بہن کا نام لیا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ سعدیہ شاہبیز سے بڑی ہے، کیسے کر دوں اس کے ساتھ؟ وہ خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اتنی بھی بڑی نہیں، تھوڑا بہت ہی فرق ہے۔ ماریہ آہستہ سے بولی۔ میرے بیٹے میں کون سی کمی ہے جو اسے ایک بڑی عمر کی لڑکی سے بیاہ دوں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ ماریہ ان کے بدلتے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ تمہاری تو ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اس کی بھی نہ ہوئی تو میں ساری زندگی اپنے پوتے پوتیوں کو ترستی رہوں گی، وہ ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ ماریہ لب بھینچے فرش کو گھورنے لگی۔ زوفیشہ بیگم منہ بناتی چل دی۔ شہریار فائلز میں سر دیے بیٹھا تھا جب زوفیشہ بیگم اندر آئیں۔ امی وہاں کیوں کھڑی ہیں، اندر آ جائیں۔ شہریار انہیں دروازے میں دیکھ کر بولا۔ زوفیشہ بیگم مسکراتی ہوئیں اس کے پاس آ گئیں۔ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ شہریار فائل بند کرتا ہوا بولا۔ ہاں، کام تھا تم سے، وہ اداسی سے بولی۔ جی امی بولیں۔ شہریار انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ بیٹا، میں سوچ رہی تھی تم دوسری شادی کر لو، ماریہ کو طلاق دے دو۔ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شہریار صدمے سے بولا۔ بیٹا، عقل سے کام لو، شاہ تو پھر سے باغی ہو گیا ہے، نہ بات کرتا ہے نہ ہی گھر میں رہتا ہے۔ وہ مہر نہ جانے کس کونے میں جا چھپی ہے، اگر مل جاتی تو اس سے بچہ لے لیتے، لیکن نہیں، شاید میرے نصیب میں اپنے بچوں کی خوشیاں لکھی ہی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہی حسرت لے کر میں دنیا سے چلی جاؤں گی۔ وہ افسردگی سے بولی۔ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رہے، آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ شہریار ان کے ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ اسی لیے تو تمہیں کہہ رہی ہوں، تاکہ کسی ایک بچے کی تو خوشیاں دیکھ لوں۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔
لیکن امی ماریہ کو طلاق دینا یہ بھی تو مناسب نہیں۔ شہریار شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ تو بیٹا کب تک انتظار کریں گے، تو ہی بتا۔ وہ ناراض سی بولی۔ امی اولاد کی خواہش تو مجھے بھی بہت ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ شہریار بے بسی سے بولا۔ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ میرا مشورہ مانو تو اس متعلق سوچو۔ وہ شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ شہریار الجھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ سوفیہ بیگم بنا کچھ کہے باہر نکل گئیں اور شہریار کو گہری سوچ میں غرق کر گئیں۔ برہان، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ عافیہ تنک کر بولی۔ تم زیادہ روب مت ڈالا کرو مجھ پر، اپنی اوقات میں رہو۔ برہان اسے بازو سے پکڑ کر پرے کرتا ہوا بولا۔ عافیہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تم مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ عافیہ برداشت کی آخری حدود کو چھو رہی تھی۔ ہاں، تاکہ سارے خاندان میں برہان برا بن جائے، پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ برہان تیکھے تیور لیے بولا۔ خاندان میں جتنا اچھا سمجھا جاتا ہے نا تمہیں، بھول نہیں ہے مجھے۔ عافیہ بنا کسی خوف کے بولی۔ کیوں چاہتی ہو کہ روز سونے سے پہلے تمہیں مارا کروں؟ برہان اس کے بال پکڑ کر سر اونچا کرتا ہوا بولا۔ عافیہ نے تکلیف کے باعث اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہٹانا چاہا۔ تم مجھے مجبور کرتے ہو بولنے پر۔ عافیہ نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اب مزید ایک لفظ نکلا تمہارے منہ سے تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ برہان اسے بیڈ پر پھینکتا ہوا غرایا۔ عافیہ بنا کچھ بولے سے سکنے لگی۔ حرم فون کو دیکھتی ہوئی چلتی جا رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی پکڑی اور کھینچ لیا۔ حرم اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی۔ اذلان تم؟ حرم تیز تیز سانس لیتی ہوئی بولی۔ کیوں، کوئی شک ہے؟ اذلان ابرو چکا کر بولا۔ میرا مطلب مجھے اس طرح کیوں کھینچا ہے؟ حرم سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تمہارے بھائی نے پوچھا تم سے؟ نہیں، شاید نہ دیکھا ہو، یا پھر شاید آج آ جائیں پوچھنے کے لیے۔ حرم لب کاٹتی اسے دیکھنے لگی۔ معلوم ہو جائے گا تو اچھی بات ہے، پھر میں تمہیں لے کر گھوم پھر سکوں گا آزادی سے۔ اذلان مسکراتا ہو بولا۔ اذلان مجھے کلاس لینے جانا ہے۔ حرم اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ میری کلاس بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، اس لیے آج ہم دونوں بنک کریں گے۔ اذلان اس کے قریب آتا ہو بولا۔ ایک تو تم اتنے قریب آ جاتے ہو، حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی۔ تو مجھے کیا کوئی موذی مرض لاحق ہے جو تمہیں بھی ہو جائے گا؟ اذلان گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے وہ دیکھو، وہ لڑکی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ حرم انگلی سے دائیں جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ وہ ٹریننگ لے رہی ہے بے وقوف، اذلان محسوس ہوتا ہوا بولا۔ حرم پیشانی پر بل ڈالے اسے گھورنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ ہمارے بارے میں؟ حرم دانتوں تلے انگلی دباتی تعصب سے بولی۔ یہی کہ کتنا پیار ہے دونوں میں۔ اذلان چہرہ موڑ کر حرم کو دیکھنے لگا۔ بے ساختہ حرم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اذلان مجھے کلاس لینی ہے۔ حرم اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے سر جھکا گئی۔ میں نے کہہ دیا تم نہیں جا رہی تو مطلب نہیں۔ اذلان بے لچک لہجے میں بولا۔ اذلان پلیز جانے دو نا، سر سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ حرم معصوم سی شکل بنائے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اذلان دونوں ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم نے لب نہ کھولے۔ تمہیں معلوم ہے کل میں ایک مووی دیکھ رہا تھا، اس میں نہ شوہر اپنی بیوی پر پیٹرول ڈال کر اسے جلا دیتا ہے۔ اذلان سنجیدگی سے کہتا اسے دیکھنے لگا۔ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تم ایسی موویز کیوں دیکھتے ہو؟ حرم خوفزدہ سی بولی۔ خود ہی میرے سامنے آ جاتی اور میں دیکھ لیتا۔ اذلان معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتا ہوا بولا۔ تم تو ایسا کچھ نہیں کرو گے نا؟ حرم اسے دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ طریقہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اتنا سنگ دل نہیں، فی الحال تو ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ کیا؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم کو ایسے سوال کی توقع نہیں تھی، جس بات کا اعتراف آج تک اس کا دل نہیں کر سکا زبان کیسے کر لیتی۔ نہیں، میرا مطلب مجھے نہیں پتا۔ حرم اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں معلوم سچ میں۔ حرم سر جھکائے بول رہی تھی۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا تمہیں جب تک تم اعتراف نہیں کر لیتی اپنے جرم کا۔ اذلان اس کا ہاتھ اوپر کرتا دیکھنے لگا۔ اذلان جانے دو نا، سر دیکھ لیں گے۔ حرم گھبراتی ہوئی بولی۔ پہلے اقرار کرو۔ عجیب ضدی انداز تھا۔ حرم اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن اذلان کی گرفت اس کی سوچ سے زیادہ مضبوط تھی۔ اگر تم نے اگلے 1 منٹ میں نہیں کہا تو میں تمہیں چلتی ٹرین کے آگے کر دوں گا۔ اذلان لب دبائے مسکراہٹ روکتا ہوا بولا۔ حرم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم سچ میں ایسا کرو گے؟ حرم نے تصدیق کرنی چاہی۔ بالکل۔ اذلان تائیدی انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ حرم حونق زدہ اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، میں رحم کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں۔ اذلان گھورتا ہوا بولا۔ حرم تذبذب سے اسے دیکھنے لگی۔ بولو بھی، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ اذلان کیسے کہتے ہیں؟ حرم معصومیت سے بولی۔ اذلان کا دل چاہ رہا تھا دیوار میں سر مار لے۔ ایسا کرو، وہ سب سے اوپر چلی جاؤ، وہاں سے چھلانگ لگا کر واپس آؤ، پھر بتاؤں گا تمہیں کیسے کہنا ہے۔ اذلان گھورتا ہوا بولا۔ حرم التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اذلان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، حرم زور سے آنکھیں بند کرتی ہوئی بولی۔ اذلان کا منہ کھل گیا۔ حرم تھوڑی تھوڑی سی آنکھیں کھولنے لگی۔
کھول لو آنکھیں، بڑا ہی کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تم نے۔ اذلان کڑے تیور لیے بولا، مجھے ایسے ہی کہنا آتا ہے، اب جانے دو مجھے۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی، ابھی تو جانے دے رہا ہوں، اگلی بار نہیں بخشوں گا۔ اذلان انگلی اٹھائے بولتا ہوا چلنے لگا۔ حرم کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا ہوا عافیہ، تم ٹھیک ہو؟ شہریار فکر مند سا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ عافیہ نفی میں سر ہلانے لگی، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ برہان نے پھر سے کچھ کہا ہے کیا؟ شہریار بے چینی سے پہلو بدلتا ہوا بولا، وہ تو روز ہی کچھ نہ کچھ کہتا ہے، میں تھک چکی ہوں اس نام نہاد رشتے کو نبھاتے نبھاتے۔ عافیہ کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ دو موتی ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے۔ تم نے امی سے بات نہیں کی خلا کے لیے؟ شہریار اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، تم تو جانتے ہو، ایک بار نہیں بہت بار کی ہے، لیکن امی کہتی ہیں طلاق لینے کے بعد کون مجھ سے شادی کرے گا؟ باہر ہم کر نہیں سکتے اور خاندان میں کوئی اپنائے ممکن نہیں۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، تو کیا ساری زندگی تم یوں ہی روتے سسکتے گزار دو گی؟ شہریار تعجب سے بولا، ظاہر سی بات ہے، عورت ہوں نا، اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے حقوق ہونے کے باوجود ہمیں محروم رکھا جاتا ہے۔ ہمارے شوہر ہمارے حقوق سلب کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ عافیہ تلخی سے بولی۔ شہریار کے دماغ میں زوبشاں بیگم کی بات گردش کرنے لگی۔ عافیہ کو وہ بچپن سے جانتا تھا، کزن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں دوست بھی تھے۔ عافیہ، تم برہان سے خلا لے لو، میں تم سے شادی کروں گا۔ شہریار کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ عافیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہریار اسبات میں سر ہلانے لگا۔ تم کیسے؟ الفاظ عافیہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہم اچھے دوست ہیں اور مجھے یقین ہے اچھے ساتھی بھی ثابت ہوں گے۔ شہریار نرم مسکراہٹ لیے بولا۔ عافیہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہریار کی جانب سے ایسا انکشاف حیران کن تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے اس بارے میں سوچنے کے لیے۔ عافیہ سنبھل کر بولی، لے لو وقت، مجھے کوئی جلدی نہیں، اب میں چلتا ہوں، چھوٹا آفس میں اکیلا ہے۔ شہریار کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ عافیہ اداسی سے مسکرانے لگی، تھینک یو شہری۔ عافیہ کے الفاظ نے شہریار کے قدم منجمد کر دیے۔ شہریار چہرہ موڑ کر خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ آئندہ اگر تھینکس بولا تو پھر دوستی ختم۔ وہ خفا خفا سا بولا۔ عافیہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شاہبیز ماریہ کو اپنے کمرے میں دیکھتا ہوا بولا، امی مجھ سے تمہارے رشتے کی بات کر رہی تھیں، تو میں نے سوچا تمہیں آگاہ کر دوں اور یاد دہانی بھی کرا دوں۔ ماریہ سپاٹ انداز میں بولی، کیسی یاد دہانی؟ شاہبیز بیزاری سے بولا، تم بھول رہے ہو، اس دن امی کو میں گھر جلدی لے کر آئی تھی اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر، تاکہ مہر جال میں پھنس جائے۔ ماریہ ابرو اچکا کر بولی، تو؟ شاہبیز نہ چاہتے ہوئے بولا، تو یہ کہ تم سعدیہ سے شادی کرو گے، یاد ہے یا پھر یاد کرواؤں؟ ماریہ دانت پیستی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، میں امی سے بات کر لوں گا۔ شاہبیز نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، بات نہیں کرنی، قائل کرنا ہے انہیں۔ ماریہ زور دے کر بولی، اچھا یار کہہ تو دیا ہے، پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ ابھی آفس سے آیا ہوں۔ شاہبیز اکتا کر بولا۔ ماریہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ اس سعدیہ سے کروں گا میں شادی؟ شاہبیز ہنکار بھرتا کوٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ شاہ حویلی میں آیا تو اندر چہل پہل سنائی دے رہی تھی۔ چہرے پر صدا کی اکتاہٹ سجائے شاہ نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ بھائی آپ بھی آئے نا؟ شہریار نے ہانک لگائی۔ میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ سہولت سے انکار کرتا چلنے لگا۔ شہریار لب بھینچے شاہ کو دیکھنے لگا۔ شاہ سانس خارج کرتا دروازہ لاک کرنے لگا۔ مہر کی خوشبو اسے آج بھی اس کمرے میں محسوس ہوتی تھی۔ اس کمرے میں گزارے حسین پل شاہ کو یاد آنے لگتے۔ شاہ نے سر جھٹکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ کپڑے نکالنے کی غرض سے کبڈ کھولی تو نظر سامان پر پڑی۔ شاہ نے اپنے بچوں کا سارا سامان بیڈ پر بکھیر دیا۔ شاہ ایک ایک چیز کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگا۔ کتنے ارمان، کتنی خواہشیں تھیں اس کی، لیکن سب کچھ بدل گیا تھا۔ اشک ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے۔ ان اشکوں سنگ اس کے ارمان بھی بہہ رہے تھے۔ شاہ نے آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔ زندگی سے زیادہ تو لوگ بے اعتبار ہوتے ہیں، کون کب دھوکہ دے جائے کوئی نہیں بتا سکتا۔ شاہ آنکھیں بند کرتا کرب سے بولا، نہ جانے کیوں زندگی بار بار ایک ہی جگہ پر چوٹ دیتی ہے، شاید مجھے عادی بنانا چاہتی ہے۔ شاہ مصطفیٰ کمال کو درد سہنے کا ہنر سکھا رہی ہے۔ شاہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کمرہ ہمیشہ کی مانند ویران تھا، آج بھی وہ تنہا ہی تھا۔ شاید اس کے مقدر میں تنہائی ہی لکھی تھی۔ کھڑکی کے پٹ وا تھے، تیز ہوا کے جھونکے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ میز پر پڑی کتاب کے صفحے الٹتے جا رہے تھے۔ اس کے ہمراہ پڑی موم بتی بجھ چکی تھی، اجالے ختم ہو گئے تھے، کچھ بچا تھا تو صرف تاریکی، سیاہ گہری تاریکی۔ شاہ نے سارا سامان اٹھایا اور واپس الماری میں رکھ دیا، کپڑے نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ عافیہ کہاں ہے؟ برہان کمرے سے باہر نکلتا ہوا بولا، اپنی امی کی طرف گئی ہے، مجھے بھی نہیں بتایا، وہ تو ڈرائیور بتا رہا تھا۔ وہ خفگی سے بولی، عجیب انسان ہے، بنا بتائے ہی چلی گئی، اس کی امی کو فون کر کے سنانی تھی آپ نے۔ برہان تیوری چڑھا کر بولا،
اب میں اسے جھگڑتی اچھی لگتی ہوں بھلا؟ وہ متحیر سی بولی۔ چھوڑیں آپ، میں پوچھ لیتا ہوں۔ برہان سر جھٹکتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ برہان فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اسپیکر میں آواز ابھری۔ آنٹی ذرا عافیہ سے پوچھیں یہ کون سا طریقہ ہے وہاں جانے کا؟ نہ کسی کو بتایا نہ کسی سے پوچھا۔ برہان برہمی سے بولا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے بیٹا، اور اب عافیہ واپس نہیں آئے گی، بہتر ہوگا آپ طلاق کے پیپر بھیج دینا، کہہ کر انہوں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ برہان کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہو رہا تھا۔ وہ ہکا بکا سا فون کو دیکھنے لگا جو بند ہو چکا تھا۔ یہ اچانک ان کو طلاق کیسے یاد آ گئی؟ برہان داڑھی کھجاتا ہوا سوچنے لگا۔ خیر اچھی بات ہے، جان چھوٹے گی میری اس جاہل سے، برہان حقارت سے بولا۔ مہر نے خود کو ایک وسیع و عریض میدان میں پایا۔ آس پاس جوان مرد اور عورتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد مہر کا نام پکارا جانے لگا۔ سامنے ترازو پڑا تھا جس کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جا رہی تھیں۔ مہر تشویش سے ترازو کو دیکھنے لگی۔ کیا اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا؟ گناہ تو بہت کیے ہیں میں نے، جھوٹ کتنی بار بولا کوئی حساب ہی نہیں۔ مہر نم آنکھوں سے ترازو کو دیکھنے لگی جہاں برائیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا اور مہر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر 3 نیکیاں مل جائیں تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ مہر یہ سنتے ہی چہرہ موڑ کر لوگوں کی بھیڑ کو دیکھنے لگی۔ میدان حشر میں 3 نیکیاں کون دے سکتا تھا اسے؟ مہر اپنی والدہ کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ بالآخر اسے وہ دکھائی دے گئیں۔ امی مجھے 3 نیکیاں چاہیے، آپ مجھے دیں گی نا؟ مہر آنسو بہاتی بول رہی تھی۔ میں کیسے دے دوں تمہیں، میری اپنی نیکیاں کم ہیں، جاؤ بھائی میں تو نہیں دے رہی، وہ مہر کو پرے کرتی ہوئی بولی۔ مہر ششتر سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا یہ اس کی ماں تھی؟ روز محشر کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ مہر کو عملی نمونہ بھی مل گیا۔ سب کو اپنی اپنی فکر لاحق تھی، کسی کو 1 نیکی چاہیے تو کسی کو 10، لینے پر سب راضی تھے لیکن دینے پر کوئی بھی نہیں۔ مہر نے ان انجان لوگوں سے بھی پوچھا لیکن مایوسی کا سامنا ہوا۔ کاش مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، میں اچھے کام کر لوں تاکہ مجھے نجات مل سکے، مہر حسرت سے بولی۔ لیکن وہ وقت نکل چکا اب، اور گیا وقت واپس نہیں آتا۔ جب وقت تھا تب سنبھلے نہیں اور اب واپس جانا چاہتے ہیں۔ مہر چلتی جا رہی تھی جب اس کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی جن کے منہ چیرے جا رہے تھے۔ خوف کے مارے مہر کانپنے لگی۔ یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹ بولتے تھے۔ ان کی چیخ و پکار اتنی ہیبت ناک تھی کہ مہر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی، دل کانپنے لگا۔ جب اس کا وقت آئے گا تب کیا کرے گی وہ؟ کاش مجھے واپس بھیج دیا جائے، میں اپنی ساری غلطیاں سدھار لوں گی، سارے گناہوں کا ازالہ کر لوں گی۔ مہر زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ پلیز مجھے واپس بھیج دیں، پلیز۔ مہر کا جسم پسینے میں شرابور تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہر آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ مہر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی تھی۔ خوف اس پر سرایت کر گیا تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ مہر اپنے بازو چھو کر دیکھنے لگی۔ میں زندہ ہوں؟ مہر اشک بہاتی اٹک اٹک کر بولی۔ وہ خواب تھا؟ مہر چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ مجھے شاید واپس بھیج دیا گیا ہے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے۔ مہر ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھی۔ مہر نے لحاف پرے کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سوئچ بورڈ کے پاس آ گئی۔ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ مہر تر چہرے اور نم آنکھوں سے کمرے کو گھورتی ہوئی واپس بیڈ کی جانب چلنے لگی۔ بالوں کو سمیٹتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس ختم کر لیا۔ مہر اجنبی نظروں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی، دل میں خوف کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ مہر نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا تو اگلے ہی لمحے اشکوں سے پھر تر ہو گیا۔ ہاتھ برف ہو رہے تھے۔ مہر نے اپنی انگلیاں دیکھیں جو نیلی پڑ رہی تھیں۔ خوف کے باعث رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آنکھیں بار بار منظر کو دھندلا رہی تھیں۔ مہر نے دوپٹہ اٹھایا اور واش روم کا رخ کیا، وضو کر کے باہر نکلی اور مصلے پر کھڑی ہو گئی۔ حرم پاؤں اوپر کیے صوفے پر بیٹھی تھی، چہرہ گھٹنوں پر گرا رکھا تھا۔ کیا ہوا حرم؟ حرائمہ جو ابھی باہر سے آئی تھی اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر بولی۔ حرم کے لیے بولنا محال ہو گیا تھا۔ حرائمہ بیگ رکھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ امی کا فون آیا تھا ابھی، بتا رہی تھی کہ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ حرم افسردگی سے بولی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ حرائمہ خوش دلی سے بولی۔ ہاں اچھی بات ہے، لیکن مجھ سے پوچھنا تو دور، بات پکی کرنے سے پہلے بتایا بھی نہیں گیا۔ حرم مایوسی سے بولی۔ تم خوش نہیں؟ حرائمہ تشویش سے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ حرم جبراً مسکرائی۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ چھوٹے پھر کیا سوچا تم نے؟ زوفشاں بیگم اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی۔ آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو۔ شاہبیز لاپرواہی سے بولا۔ ماریہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں تو سوچ رہی تھی ہنا کے ساتھ کر دوں، وہ سوچتی ہوئی بولی۔ آپ دیکھ لیں، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نکلتا ہوں آفس کے لیے۔ شاہبیز کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ماریہ خونخوار نظروں سے شاہبیز کو دیکھ رہی تھی۔ شاہبیز اسے نظر انداز کرتا نکل گیا۔
تم اگر اپنی بات سے پلٹے تو دیکھنا میں مصطفیٰ بھائی کو سب بتا دوں گی۔ ماریہ کلس کر سوچنے لگی۔ عدیل تم نے دیکھا جلسے کے دوران کیمرہ مین پر پتھراؤ کیا گیا؟ شاہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بول رہا تھا۔ نہیں مجھے علم نہیں، رات سے میرا فون بند تھا۔ عدیل لا علمی ظاہر کرتا ہو بولا۔ یہ دیکھو شکر ہے زیادہ زخمی نہیں ہوا۔ شاہ لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی جانب موڑتا ہو بولا۔ اوہ تب کہاں ہے فیصل؟ عدیل تشویش سے بولا۔ پٹی کروا کے آفس چلا گیا تھا، اس کی جگہ مدثر کو بھیج دیا تھا۔ شاہ لیپ ٹاپ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ مہر کا معلوم نہیں ہوا؟ عدیل موضوع بدلتا ہوا بولا۔ نہیں کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شاہ انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ کوٹھے پر معلوم کرنا تھا، وہاں تو نہیں؟ عدیل تجسس سے بولا۔ گیا تھا وہاں بھی لیکن زلیخا نے صاف انکار کر دیا، اور میں جانتا ہوں وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ شاہ اسکرین کو گھورتا ہوا بولا۔ پھر کہاں جا سکتی ہے؟ عدیل سوچتا ہوا بولا۔ کیا پتہ کہاں گئی، ٹھکانہ تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ شاہ تعصب سے بولا۔ عدیل اس بات میں سر ہلانے لگا، مزید کوریدنا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ شہری برہان نے مجھے طلاق دے دی ہے، عدت پوری ہوتے ہی تم مجھ سے نکاح کر لینا۔ عافیہ فون کان سے لگائے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو، میں امی سے بات کروں گا۔ شہریار مسکرا کر بولا۔ ٹھیک ہے۔ عافیہ آہستہ سے بولی۔ تم فکر مت کرنا، میں اپنے قول پر قائم رہوں گا، تمہیں کہا تو اپنی زندگی میں شامل کروں گا تو اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤں گا۔ شہریار پر اعتماد انداز میں بولا۔ عافیہ پرسکون ہو گئی، خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شاہویز تم بھول رہے ہو کہ میں نے تمہارا ساتھ اسی شرط پر دیا تھا تاکہ تم میری بہن سے شادی کرو گے۔ ماریہ پھٹ پڑی۔ میرے جو دل میں آئے گا میں کروں گا۔ شاہویز اس کی برہمی کا اثر لیے بنا بولا۔ تم کیسے اپنی زبان سے پھر سکتے ہو؟ ماریہ ششتر سی بولی۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی بہن میں۔ شاہویز بیزاری سے بولا۔ شاہویز بھولو مت میں نے تمہاری مدد کی ہے، تمہارے کہنے پر سیڑھیوں پہ تیل گرایا، اس دن امی کو لے کر آئی تاکہ تم مہر کو سب کے سامنے غلط ظاہر کر سکو۔ میں یہ سب مصطفیٰ بھائی کو بتا دوں گی۔ ماریہ تقریباً چلا رہی تھی۔ جائیں بتا دیں، مجھ سے پہلے بھائی آپ کو اس گھر سے باہر نکالیں گے کہ آپ نے مہر کے خلاف سازشیں کی۔ شاہویز پرسکون انداز میں بولا۔ ماریہ تلملا اٹھی۔ شہریار کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ شہریار کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہو رہا تھا۔ ماریہ اور شاہویز؟ شہریار نے زیر لب دہرایا۔ شہریار نفی میں سر ہلاتا زینے اترنے لگا۔ امی، بابا سائیں، شہریار چلانے لگا تھا۔ ماریہ اور شاہویز بھی گھبرا کر باہر نکل آئے۔ اتفاق سے آج شاہ بھی گھر پر تھا۔ کیا ہو گیا، کیوں چلا رہے ہو؟ زوفشاں بیگم ہانپتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ شاہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے ناگواری سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ ماریہ بھی نیچے آ چکی تھی۔ نکلو میرے گھر سے تم۔ شہریار ماریہ کی بازو پکڑ کر چلتا ہوا بولا۔ شہریار کیا ہو گیا، کیوں مجھے نکال رہے ہیں؟ ماریہ حواس باختہ سی بولی۔ شہریار کیوں کر رہا ہے ایسے، وجہ تو بتا۔ زوفشاں بیگم اس کی راہ میں حائل ہو گئیں۔ شہریار یہ کیا طریقہ ہے؟ کمال صاحب خفگی سے بولتے ہوئے آئے۔ شہریار چہرہ موڑ کر انہیں دیکھنے لگا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ بابا سائیں آپ سنیں گے نا، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ شہریار انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ ابرو اچکا کر اس تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ بابا سائیں مہر کو گھر سے نکالنے کے لیے شاہویز اور ماریہ نے پلان بنایا تھا، وہ بے گناہ تھی، اس پر ان دونوں نے الزام لگایا۔ شہریار مایوسی سے بولا۔ کمال صاحب شعلہ بار نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ شاہویز کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ وہ گرجدار آواز میں بولے۔ شاہ کے چہرے کے تاثرات بدلے، اکتاہٹ کی جگہ تحیر نے لے لی۔ کہہ دو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شہریار دونوں کو دیکھ کر دھاڑا۔ زوفشاں بیگم سکتے میں آ گئیں۔ ماریہ مجرموں کی مانند سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہریار کو جھوٹا وہ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے اپنا رشتہ بچانا تھا۔ وہ بابا سائیں، شاہویز ہاتھ مسلتا الفاظ جوڑنے لگا۔ کمال صاحب کے تھپڑ کے باعث خاموشی گونجنے لگی۔ سب کچھ سانپ سونگھ گیا۔ شاہ تعصب سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 15۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔